موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد ابھی تک شکنجے میں نہ آیا۔ ملزم وقار الحسن نے گرفتاری دے دی۔ بیان دیا کہ موٹر وے زیادتی کیس سے کوئی تعلق نہیں، میرا فون نمبر برادر نسبتی عباس کے استعمال میں ہے۔ عباس ہی عابد کے ساتھ مل کر وارداتیں کرتا تھا۔ ملزم وقار کے ڈی این اے کے لیے نمونے لے لیے گئے۔ ادھر ملزم عابد کی بیٹی کے بعد والد اور 2 بھائی بھی زیر حراست۔ انہوں نے اس دل خراش واقعے کے اوپر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے فورنسک لیب نے تو بتا دیا کون لوگ تھے، ان کی نشاندہی کر دی کہ جن مجرموں کی نشاندہی ہوئی ہے ان کو گرفتار کر دی۔ یہ اس انفارمیشن کو نہیں سنبھال سکے اور اس انفارمیشن کو لیک کر کے ان مجرموں کو موقع دیا کہ وہ فرار ہو جائیں، کہ یہ اناڑی نااہل نالائق حکمران پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ احسن اقبال کا موٹر وے زیادتی کیس پر حکومت سے استعفے کا مطالبہ۔ کہا ملزم کی نشاندہی پر حکومت نے رازداری سے کام نہیں لیا، معلومات لیک کرنے پر ملزم فرار ہو گئے۔ عمران خان اور ان کی ساری ٹیم اناڑی ہے، ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں۔ خواجہ آصف کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان۔ بولے وزیراعظم خاتون کا تمسخر اڑانے والے پولیس افسر کے دفاع میں بیانات دے رہے ہیں۔ ابھی تک یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا پولیس آفیسر جو ہے وہ اچھی طرح چلائے گا پنجاب کا نظم و نسق جو ہے پولیس، بجائے اس کے کہ جو اس کا تمسخر اڑا رہا تھا پولیس آفیسر جو ہے اس کی دفاع کے اندر جو ہے انہوں نے بیان دا۔ یہ صورتحال زیادہ دیر چل نہیں سکتی کہ ڈیفینیٹلی اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک موٹر وے کھلا ہے اور اس کے بعد کسی پہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ نہیں دی گئی کہ کیا یہ موٹر وے پولیس کی رسپانسبلٹی ہے یا وہاں پر جو لوکل پولیس ہے اس نے اس جگہ کو مانیٹر کرنا ہے۔ جب تک ہم جزا اور سزا کا نظام نہیں آتا دنیا میں معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک گئے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے بغیر سیکیورٹی موٹر وے کھولنے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ کہا جب تک جزا اور سزا کا نظام نہیں آتا تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ اس واقعے پر ہم سارے پاکستانی شرمندہ ہیں۔ فواد چودھری کی موٹر وے زیادتی کیس پر سرعام سزائیں دینے کے بیانات پر تنقید۔ کہا عوام کی جانب سے ایسا رد عمل آنا تو سمجھ آتا ہے، وزراء اور پڑھے لکھے طبقات کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایسی باتیں کرنا متشدد سوچ کی عکاسی ہے۔ جیل میں قید لیگی رہنما حمزہ شہباز کرونا میں مبتلا ہو گئے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں حمزہ شہباز نیازی نیب گٹھ جوڑ کا جرأت مندی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے صدر کی بیٹے کی صحت کے لیے دعا کی اپیل۔ مریم اورنگزیب بولی حمزہ شہباز اندھیر نگری چوپٹ راج کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، بدترین سیاسی انتقام ان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکا۔ حمزہ شہباز کو کال کوٹری میں کرونا کیسے ہو گیا؟ نواز شریف کی صحت نیب حراست میں کیسے گری؟ مریم نواز نے سوالات اٹھا دیے۔ کہا نواز شریف کو کیسا کھانا دیا گیا کہ بیماری شدید ہو گئی؟ کس کھانے سے پلیٹلیٹس گرے؟ ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ ابھی تو تحقیق ہونا باقی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر متحرک۔ سربراہ جے یو آئی فے کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ کہتے ہیں جب تک سلیکٹڈ حکمران ہے نہ انسان محفوظ ہے نہ ملک۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ریاست کو ایکشن لینا چاہیے۔ اس ملک میں جب تک یہ عناصر حکمران ہیں، جب تک یہ سلیکٹڈ لوگ، نامزد لوگ، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ملک پر جب تک حکمران ہیں، نہ کوئی انسان، نہ اس کی عزت، نہ اس کا گھر محفوظ ہے، نہ پاکستان محفوظ ہے، نہ پاکستان کی اکانومی محفوظ ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کے مرتکب لوگوں کے خلاف یہ ریاست نے آنا ہے۔ سخت مذمت کرتا ہوں واقعے کی بھی اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے اس واقعے میں
میں تو کہوں گا غیر انسانی اور بے حسی کا جو ثبوت دیا ہے ان کی بھی سخت مذمت. اس وقت جو نوٹیفائڈ سینسز ہے اپرووڈ وہ 1998 کا ہے. اب 1998 کے سینسز پہ تو انتخابات ہو نہیں سکتے جب تک وہ سی سی آئی نوٹیفائی نہیں کرتی. نیکسٹ اسٹیپ ہوگا نہیں. جب ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی اس کے بعد جو قانون کہتا ہے 120 دن میں تیار ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کا بلدیاتی الیکشن کے سوال پر دو ٹوک جواب. کہا بلدیاتی الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہوں گے. 2017 کی مردم شماری کی منظوری کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی. 1998 کی مردم شماری پر الیکشن نہیں ہو سکتے. حلقہ بندیوں کے بعد 120 دن میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے. سبزی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. عوام قیمتیں سن کر چکرا گئے. لاہور میں ادرک 800 روپے، ٹماٹر 100، آلو 80، پیاز 60، بھنڈی 120 روپے کلو میں فروخت. اسلام آباد کے سستے بازاروں میں بھی سبزیوں کے دگنے دام. فیصل آباد والے بھی مہنگی سبزیوں سے پریشان. علامہ ضمیر اختر نقوی کی نماز جنازہ کراچی میں ادا. وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے. علامہ ضمیر اختر نقوی 40 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے. بلاول بھٹو زرداری کا علامہ ضمیر اختر نقوی کے انتقال پر اظہار افسوس. پاکستان اور برطانیہ سفر کرنے والے مسافروں کے لیے خوشخبری. برطانوی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک کا 10 دسمبر سے پاکستان کے لیے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ. لاہور اور اسلام آباد کے لیے پروازوں کا شیڈول فائنل. سندھ میں بارشوں کے ایک اور سپیل کی تیاری. 3 روز تک 8 اضلاع میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی. سانگھڑ، شہید بے نظیر آباد، دادو، سکھر، لاڑکانہ اور دیگر علاقوں میں بادل جم کر برسیں گے. دوحہ میں آج بھی بین الافغان مذاکرات. امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کا آغاز تاریخی لمحہ ہے. افغان فریق موقع سے فائدہ اٹھائیں. امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کہتے ہیں مذاکرات کے نتیجے میں جامع جنگ بندی ہونی چاہیے.